یہ ہے اصل بات. اس پہ اب وہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے اسے حل کر لیں. وہ جو بحثیں ہمارے ہاں طویل بڑے جھگڑے علم غیب ہے کہ نہیں ہے، ایک طرف سے نفی اور نفی میں اتنا زور، وہ میں نے آپ کو واقعہ ہی بتا دیا، اور دوسری طرف سے اس بات تو عالم الکل عالم ما کان وما یکون. اب یہ جو انداز ہے وہ اس کو مطلق بنا دینے والی شان، ان دونوں چیزوں کے اندر جو اس وقت رسا کشی ہوئی ہے اس میں اصل بات کو سمجھیے. اور میں یہاں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات مجھ پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شروع ہی سے یہ عادت تھی کہ معاملے کی تحقیق کرو کہ مسئلہ ہے کیا. میں ابھی ساہیوال میں تھا، میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، وہاں ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم دین ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے سمجھائیے یہ مسئلہ کیا ہے، علم کے بارے میں بحث کیا ہے، اختلاف کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ 3 قیدیں مانتے ہیں. حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، حضور کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے. نہ صرف انہوں نے مجھ سے زبانی کہا بلکہ انہوں نے لا کر کچھ کتابیں مجھے دکھائی. ایک رسالہ رضوان نامی شاید نکلا کرتا تھا لائل پور سے، وہ لا کر دکھایا کہ یہ دیکھیے ہماری طرف سے برملا ان تینوں باتوں کا اعتراف ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے. میں نے اس کے بعد عرض کیا کہ کم سے کم یہ کہ ان تینوں چیزوں کو اگر تسلیم کیا جائے تو پھر میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. شرک والی بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹیکنیکل بحث آ گئی ہے، علم غیب تھا کہ نہیں، اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیب کی ڈیفینیشن مختلف ہو رہی ہے. جو اس غیب کی نفی کر رہے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں اسے کسی اور طریقے سے، جو غیب کا اس بات کرتے ہیں وہ اسے ڈیفائن کرتے ہیں کسی اور طریقے سے. وہ جو اس بات کر رہے ہیں وہ درست، وہ جو نفی کر رہے ہیں وہ درست، لیکن جھگڑا ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے، وہ حل نہیں ہوگا. وہ در حقیقت ان دونوں کا محل جو ہے، موقف جو ہے، خاص طور پر غیب کی جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. جھگڑا اس میں. اصل بات کیا ہے جان لیجئے کہ غیب کا لفظ ہے ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی غیب ہی نہیں ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ جو قرآن مجید میں آتا ہے بار بار، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں. ہر شے عام واحد میں اس کے سامنے حاضر ہے. غیب کا کیا سوال ہے؟ اللہ کے لیے غیب کا تصور بھی آپ کریں گے تو کفر ہو جائے گا. تصور بھی کہیں آگے اللہ کے لیے غیب کا تو کفر ہو جائے گا. یہ لفظ جو استعمال ہوا یہ ہمارے اعتبار سے ہوا ہے. جو چیزیں اللہ نے انسانوں کی نگاہ سے اوجل رکھی ہیں وہ غیب ہے، اس لیے کہ ہمیں امتحان کے لیے یہاں بھیجا. اگر سارے حقائق ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو امتحان کیسا پھر؟ جنت نگاہوں کے سامنے ہو، دوزخ نظر آ رہی ہو تو کوئی ابو جہل کا باپ بھی ہوگا جو کفر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. دوزخ بھڑک رہی ہو سامنے نگاہوں کے اور فرشتے نگاہوں کے سامنے موجود ہو تو کون فرعون، کون نمرود، کون ابو جہل ہوگا جو انکار کرے؟ وہ تو سب کے سبھی مان لے آئیں گے. وہاں تو سب سے پورے مومن ہوں گے. یہ اس لیے کہ وہ غیب جو ہے وہ اس وقت شہادہ بن کر سامنے آ جائے. تو امتحان قائم ہے. یؤمنون بالغیب، امتحان اسی میں تو ہے. مانو ہمیں غیب میں رہتے ہوئے، مانو فرشتوں کو اس کے باوجود کہ وہ تمہاری نگاہوں سے اوجل ہیں، مانو جنت اور دوزخ کو اس کے باوجود کہ وہ تمہارے لیے غیب ہیں. یہ غیب کا لفظ ہے اصل میں. اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو جھگڑا ہی نہیں. اب یہ جو پردہ حائل کر دیا گیا انسانوں کے علم کے آگے اور تقسیم کر دیا گیا علم کو شہادہ اور غیب میں، اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اسے اس غیب والے علم میں سے کچھ حصہ دیتا ہے تبھی تو وہ نبی بنتا ہے. اگر اس کا علم بھی میرے علم کی طرح ہو تو نبی کیسے ہو گیا؟ اسے تو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے جو میرے لیے غیب مطلق ہے. اسے دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے. فرشتے اس کے سامنے ہیں. فرشتے کو اس کی اصل ملکی شکل میں حضور نے دیکھا 2 مرتبہ. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. یہ مشاہدات عالم غیب کے ہیں کہ عالم شہادت کے؟ یہ ساری سیر جو ہو رہی ہے، یہ جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے جا رہے ہیں،
یہ عالم ملکوت کے جو پردے اٹھائے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا. اسی طرح ہم نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کراتے رہے ابراہیم. تو معلوم ہوا کہ نبوت اپنی اصل کے اعتبار سے جس کو عام انسانوں کے لیے غیب کہا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ دیا جاتا ہے تب نبوت ہے، ورنہ نبوت کا سوال ہی نہیں. اس کو قرآن نے واضح کر دیا سورہ جن میں، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. کل غیب کا احاطہ اگر ہو گیا تب تو کفر بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا. کل کا تو سوال ہی اگر آ گیا، کل حاضر کا علم بھی اگر آ گیا تب بھی شرک ہو گیا. وہ تو غیب تو بہت دور کی بات ہے. میں نے اسی لیے آج جو گفتگو شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز کیا تھا آیت الکرسی سے. جس طرح شرک فی الذات کے ضمن میں قرآن مجید کا جو اہم ترین مقام ہے وہ سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طریقے سے شرک فی الصفات کے ذیل میں یا توحید فی الصفات کے ذیل میں قرآن مجید کا عظیم ترین مقام جو ہے وہ آیت الکرسی. اس میں فرمایا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ چاہے علم حاضر ہو وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ بھی ہمارا ذاتی علم نہیں ہے. یہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے تو اللہ دکھا رہا ہے تو دیکھ رہی ہے، ورنہ آنکھ کے بس کا روم نہیں ہے کہ دیکھ سکے. یہ کان بھی سن رہے ہیں تو اللہ سنوا رہا ہے تو سن رہے ہیں، ورنہ کانوں کا ذاتی وصف نہیں ہے کہ وہ سن سکے. وہ ذاتی وصف کا تو ہم نے انکار کر دیا. ذاتی صفت ذاتی وصف کا تو سوال ہی نہیں. ذاتی وصف اور ذاتی صفت تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے. لہذا علم حاضر کے جو ذرائع ہیں وہ بھی جان لیجئے کہ وہ بھی ہمارے ذاتی نہیں، وہ بھی عطائی ہے. اس میں بھی جتنا اللہ نے دائرہ مقرر کر دیا، آپ جتنا دیکھ سکتی ہے اتنا ہی دیکھے گی. آگے خوردبین لگا کے اور دیکھ لیں گے، ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. پھر خوردبین کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. اس کی بھی حدود ہے کہ اس حدود سے آگے آپ تجاوز نہیں کر سکیں گے. لہذا وہ علم حاضر ہو یا علم غیب ہو، کل کا احاطہ اگر کریں گے تو شرک، کل نہیں ہے تو شرک نہیں ہے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہم ناپیں اور تولیں، تو انبیاء کے علم کو ہم کیسے ناپیں گے؟ اس سے بڑی پاگل پن کوئی نہیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. وہ تو نوعیت کے اعتبار سے ہمارے علم سے مختلف ہے. ہم کیسے ناپیں گے؟ ہمارا علم علم بالحواس، ہمارا علم علم بالعقل، اور وہ علم بالوحی. سورس ہی مختلف ہے، نوعیت مختلف ہے. ہم اپنے ان باتوں کو لے کر اور اس علم کو ناپنے لگ جائیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. یہ وضع شے فی غیر محل ہی ہے، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. یہ وہ ہے جسے منطق میں کہتے ہیں قیاس مع الفارق. جو چیزیں بنیادی طور پر کیٹیگوریکلی ڈیفرنٹ ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے پر قیاس کر رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے پیمانوں سے ناپ رہے ہیں. تو یہی ہے اصل مغالطہ. اللہ تعالیٰ نے دیا جتنا علم چاہا. میں کون ہوں کہ ناپوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو یہ کہے گا کہ وہ لامتناہی ہے اور اللہ ہی کے علم کی طرح پر کامل اور کل ہے، وہ بھی مشرک. لیکن جو بیٹھ کر اس کو ناپ تول کر بتائے گا کہ اتنا ہے، وہ فرعون ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حدود اربع خود معین کرنے بیٹھ گیا ہے تو وہ بھی کم درجے کی گمراہی نہیں ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو علم بھی تھا اللہ کا عطا کردہ تھا. جتنا دکھایا اللہ نے دکھایا، جو بتایا اللہ نے بتایا. غیب کی خبر دی تو کوئی اپنے ذات سے نہیں دی، اللہ کی بتائی ہوئی دی. جو لوگ غیب کی نفی کرتے ہیں وہ غیب کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ علم جو خود حاصل ہو وہ غیب ہے. تو خود تو یہاں پر چھٹان پر علم بھی حاصل ہونے کا امکان نہیں. علم تو چاہے حاضر کا ہو چاہے غیب کا، وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو یہ ساری ڈیفینیشن کا اصل میں فساد ہے کہ ڈیفینیشن تم نے غلط کی ہے جس کی بنا پر نفی کر رہے ہو. اور یہ کہاں سے لے آئے ڈیفینیشن ہے ہمیں پتہ نہیں. کہاں کس حدیث سے یہ منقول ہے، کس قرآن مجید کی کس آیت سے یہ منقول ہے.
قرآن نفی کرتا کوئی غیب کا علم نہیں. لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. یہ غیب کے پردے اللہ اٹھاتا ہے صرف نبیوں کے لیے. کتنے اٹھاتا ہے، کتنی اس کی مشیت ہے، کس کو کتنا دکھاتا ہے، یہ وہ جانے، اس کا رسول جانے، جس نے دیکھا وہ جانے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں سورۃ النجم میں ذکر ہوتا ہے شب معراج کا، وہاں کیا دیکھا محمد نے، ذرا غور کیجئے گا، بہت اہم نقطہ میں بیان کر رہا ہوں. اب میں کیا سمجھوں گا اسے کہ کیا دیکھا؟ اگر بیان بھی کر دیا جائے تو میرے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا وہ کہ کیا دیکھا. لہذا قرآن نے کیا کہا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. انہوں نے دیکھا اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو. بس سدرۃ المنتہا پر کیا تھا؟ اگر قرآن جو ہے بیان بھی کرے تو میری سمجھ میں کیا آئے گا؟ ذہن کی وہ سطح نہیں کہ میں سمجھ سکتا. لہذا کیا فرمایا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا؟ لہذا تمہیں کیا بتائے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا؟ وہ جو کچھ اس بیری کے درخت کے اوپر چھایا ہوا تھا، جو چھایا ہوا تھا. اور دیکھا ہمارے بندے نے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو. تم اسی پر قناعت کرو، اس سے آگے تمہارے لیے تمہارے حاشیہ خیال میں آنے والی بات نہیں. یہ ہے معاملہ ہمارا، ہمارے علم کا، ہمارے حدود کا. اور ہم اس کو لے کر چلیں ناپنے انبیاء کرام کے علم کے، اور پھر جو سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم کو ناپنے چلیں تو یہ ہماری غلطی ہے. بنیادی قصور یہاں ہے. ہاں اگر کوئی یہ سمجھا ہے کہ وہ عالم الکل ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اچھا ما کان و ما یکون کو بھی سمجھ لیجئے. کہنے والا اس نیت سے بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کا علم ماضی پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے. تو کوئی غلط تو نہیں. ماضی کی بھی بہت سی خبریں حضور کو دی گئیں، مستقبل کی بھی بہت سی خبریں حضور کو دی گئیں. جب تک کہ کہنے والا اس احاطے کے ساتھ نہ کہے کہ کل ماضی اور کل مستقبل کا علم ان کے پاس ہے، تب تک وہ بات نہیں ہوتی. وہ صرف دو کیٹیگریز کے اعتبار سے. جب حضور قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں جو کچھ تم سے پہلے ہوا ہے اس کی بھی خبریں ہیں، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں ہیں. تو قرآن میں اگر ماضی کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل کے بھی حالات کے اشارے موجود ہیں، تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم بھی نہیں رکھتے کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ ماضی میں کیا ہوا ہے اور مستقبل میں کیا ہوا؟ ساری فساد کی جڑ اگر ہے تو وہ ایک لفظ کل ہے. کل آ گیا تو کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ کل کی شان صرف اس کی ہے وحدہ لا شریک کی. وہ بے کل شیء علیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ کل کا لفظ تو اگر آپ لے آئے تو ایبسولوٹ ہو گیا، ایبسولوٹ ذات اللہ کی. یہ تو ہو گیا شرک، یہ ہو گیا کفر. یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ ایک لفظی نزاع ہے، صرف اصطلاح کا جھگڑا ہے، ڈیفینیشن کا ٹکراؤ ہے.